سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر سے آتے اگر لوگ گلی گلیاروں سے گزرتے تو مسلمانوں کے گھروں سے بعد فجر اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنائی دیتی تھی، در و دیوار سے نبی آخر الزمان کی نعتیں سنائی دیتی تھی، اللہ کا کلام سنائی دیتا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں قرآن عظیم ہمارے گھروں سے اٹھ چکا ہے، بلکہ اگر ہمارے گھروں کے اندر اگر قرآن کریم کا نسخہ موجود بھی ہے تو آج ہم نے قرآن کو اپنے گھر کی زینت بنا دیا، وہ تاج کی زینت بنا ہوا ہے۔ گھر کی سب سے اونچی الماری پر ہم نے قرآن کریم کو رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن تاقوں پر سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، تاقوں کی زینت بنانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ ہم اٹھا کر اس کو تاج کی زینت بنا دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج حالات یہ ہیں، وہ قرآن کریم کا نسخہ جس کو ہر صبح ہمیں اٹھ کر تلاوت کرنا چاہیے تھا، آج مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنے گھر کے اس قرآن عظیم کے نسخے کو، اللہ کے اس کلام کو اٹھا کر ہم تلاوت کریں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا فرماتا ہے۔ آج ہر صبح جب ہمارے نوجوان کی ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے کہ میرے کس دوست نے میرے لیے کون سا پیغام بھیجا ہے، کون سا میسج بھیجا ہے۔ دوستوں کے میسج کی، پیغامات کی ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بھائی نے ہمارے لیے کیا سندیش بھیجا ہے، لیکن میرے عزیزوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کلام فرما رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو کہتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، تو کہتے ہیں میں قرآن عظیم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم جب بندہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے باتیں کرتا ہے، اس سے کلام فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب بندہ اللہ کے پاکیزہ کلام کو اپنے سے سینے سے لگاتا ہے اور صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور بنا دیتا ہے، اس کے دل کو مثل آئینہ کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی زندگی میں بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دیا۔ اگر بچہ ہائی اسکول پاس کر لے تو خاندان والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے 10واں کلاس پاس کیا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اگر وہی بچہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسا لے تو خاندان والوں کو وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جبکہ میرے عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام سمجھنے والوں کے لیے اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسائل کے سب سے بڑے امام ہیں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب حضرت کے بیٹے نے استاد کے پاس جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھی، اب یہ قرآن نہیں سیکھا ہے، بس قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ پڑھنا حضرت امام اعظم کے بیٹے کو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت امام اعظم کو معلوم ہوا، سنا کہ آج میرے بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا سیکھ لی ہے، آپ خوش ہو گئے، خوشی میں جھومنے لگے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 500 درہم تھے۔ آپ استاد کی بارگاہ میں گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نقیب اہل سنت حضرت مولانا شعیب رضا صاحب رحمۃ۔ دیکھیے مہمانوں کو اقامت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے ممبر رسول پر سارے مہمان حضرات آپ کو نظر آئیں گے۔
بس میں اپنی بات کو پورا کروں، انشاءاللہ اس کے بعد جلسے کی کارروائی آگے بڑھے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جن قرآن کی آیتوں کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، جس پاکیزہ کلام کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جب سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھی، چونکہ آپ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے اس زمانے میں، آج سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت لوگوں کے پاس روپیہ درہم نہیں ہوا کرتے تھے، اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 500 درہم تھے. ایک روایت میں ملتا ہے 1000 درہم تھے. حضرت امام اعظم نے دیکھا بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھنا، آگے استاد کے پاس گئے اور جا کر وہ تمام درہم استاد کو تحفے میں پیش کر دیے. اس زمانے میں آج سے 1200-1300 سال پہلے جب اتنی بڑی رقم استاد کے پاس آئی تو استاد تعجب میں آ گئے، کہنے لگے حضور کیا معاملہ ہے، اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا ہدیہ، اتنا بڑا تحفہ، ایسا کون سا بڑا کارنامہ میں نے انجام دے دیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہو آپ نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کہتے ہیں آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. آپ کی نظر میں اگرچہ یہ چھوٹا کام ہو لیکن آج میں اتنا خوش ہوں، اگر میرے پاس آج اور بھی مال و زر ہوتا تو میں اتنا خوش ہوں کہ آج سب کچھ آپ کو تحفے میں پیش کرتے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مولانا محمد عارف رضا برکاتی صاحب قبلہ. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. برادران ملت اسلامیہ سمجھیں قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں. یقیناً اگر ہم نے قرآن عظیم سے سچی محبت کی اور ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ و قاری بنایا اور اگر وہ حافظ بننے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے عامل بن گئے تو یقین جانو مسلمانوں وہ بچہ بھی آپ کا دین و دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہو جائے گا. اور صرف وہی نہیں بلکہ وہ اپنے پورے خاندان کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشواتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس حافظ قرآن کو یہ احساس ملے گا، وہ جب جنت میں جائے گا جا کر اپنا مکان تلاش کرے گا، اللہ اکبر کرے گا، جنت سے کہے گا کہ مجھے اپنا مکان نظر نہیں آ رہا ہے، تو جواب دیا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، تیرے لیے تو یہ اختیار ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، آگے بڑھتا جا، جہاں تک تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا وہاں تک تمام مکانات تیرے ہی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اعزاز عطا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. وہ والدین اپنی قسمت پر ناز کریں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. اگر واقعی وہ بچے حافظ بن کر اس قرآن کے عامل بن جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بروز قیامت جب ان حافظ قرآن کے والدین آئیں گے تو ان کے سروں پر ایسے نورانی تاج رکھے ہوں گے، دیکھنے والے کہیں گے، اہل جنت کہیں گے یہ کون سی جماعت ہے؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے یا صحابہ کی جماعت ہے یا اولیاء کی جماعت ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ نہ انبیاء کرام کی جماعت ہے نہ صحابہ کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. ان کے بچوں نے اللہ کے پاکیزہ کلام کو اپنے سینوں میں بسایا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حافظ قرآن کو بھی یہ مقام عطا فرمایا ہے اور ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا. ملت اسلامی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنائیں، اللہ کے قرآن سے سچی محبت کریں. یقیناً اگر ہم نے قرآن عظیم سے محبت کر کے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار لی تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور وہ لوگ بھی توجہ دیں، بہت سارے ہمارے وہ نوجوان ہیں عمریں ہو گئی ہیں، نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ان سے پڑھنا نہیں آتی. کتنا مطلب لائف تو وہ کہتے ہیں لوگ چلو جیسے چاہو پڑھ لو اللہ قبول کرنے والا، لیکن نہیں میرے بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے تو عقل سے کام لیں اور
قرآن کریم کی تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے. وہ جو تلاوت فرض ہے. نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام بھائی محسن رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. واہ واہ. آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ جنب علماء کرام کے جنب غفیر ہے. وہ دھیرے دھیرے ہمارے مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں. میں تو آپ کا میزبان ہوں, آپ جانتے ہی ہیں مجھے, اور میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں, بلکہ میں تو ان کی میزبانی کے لیے یہاں پر حاضر آیا تھا اور آپ حضرات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں بیٹھ گیا. بہرحال میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم سچی محبت کریں. اپنے بچوں کو جس طرح اچھے اسکولوں میں تعلیم دلاتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو قرآن کریم اچھے سے پڑھنا سکھائیں اور ان پر توجہ دیں تاکہ وہ بچے قرآن کریم کے حافظ بنیں, قاری بنیں, قرآن کریم اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں. یقیناً اگر یہ بچے قرآن کریم کے حافظ و عامل بن گئے تو یہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں گے, ان کی زندگی بھی شاد و آباد, اور یہ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے, اور ایک ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج ایک بہترین سماج اور معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم ہی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. سب پڑھیں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.